شامل عبادت ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اول تو مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا، درود شریف پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا، ان کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، ان کے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا معاف ہونا، اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قیرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفایت، جیسا کہ اوپر گزرا حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی حدیث پہ گزر چکا ہے، اور خطاؤں کو مٹا دینا، اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد اور گواہ بننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہو جانا، اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا، اور اس کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا، اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا، اور پل صراط پر سے سہولت سے گزر جانا، مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا، اور جنت میں بہت ساری بیویوں کا ملنا، اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا، اور نادار کے لیے صدقے کے قائم مقام ہونا، اور درود شریف زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور عبادت تو ہے ہی، اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجالس کے لیے زینت ہے، فقراء فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے منتفع ہوتے ہیں، اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے کہ جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے، اور بے شک نور ہے، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے، افضل ترین اعمال میں سے ہے، دین اور دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں یہ اجمالی مضمون ذکر کرنے کے بعد پھر ان مضامین کی روایات کو تفصیل سے ذکر کیا، جن میں سے بعض فصل اول میں گزر چکی اور بعض فصل ثانی میں آ رہی ہیں، اور ان سب روایات کو ذکر کرنے کے بعد علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں اس عبادت کی شرافت پر بین دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ کا درود پڑھنے والے پر المضاعف
یعنی 10 گنا ہوتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ پس جتنا بھی ہو سکتا ہو سید السادات معدن السعادات صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر درود شریف کی کثرت کیا کر، اس لیے کہ وہ وسیلہ ہے مسرات کے حصول کا، اور ذریعہ ہے بہترین عطاؤں کا، اور ذریعہ ہے مضرات سے حفاظت کا۔ اور تیرے لیے ہر اس درود کے بدلے میں جو تو پڑھے 10 درود ہیں جبار الارضین والسماوات کی طرف سے، اور درود ہے اس کے ملائکہ کرام کی طرف سے۔ ایک اور جگہ پر یہ قول نقل کرتے ہیں کہ کون سا وسیلہ زیادہ شفاعت والا ہو سکتا ہے اور کون سا عمل زیادہ نفع والا ہو سکتا ہے اس ذات اقدس پر درود شریف کے مقابلے میں جس پر اللہ جل شانہ درود بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی قربت اور نزدیکی کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا نور ہے اور ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ یہ اولیاء کرام کا صبح و شام کا مستقل معمول رہا ہے، پس جہاں تک ہو سکے درود شریف پر جمع رہا کر اور اس سے اپنی گمراہی سے نکل آئے گا، تیرے اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، تیری امیدیں بر آئیں گی، تیرا قلب اور دل منور ہو جائے گا، اللہ تعالی شانہ کی رضا حاصل ہوگی، قیامت کے سخت ترین اور دہشتناک دن میں امن نصیب ہوگا۔ یہ سب درود شریف کی کثرت کرنے کے اوپر کتنے سارے فضائل حاصل ہو رہے ہیں، جبکہ اگر نہ ہوتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھا جاتا۔